بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہیں جنہیں صرف تاریخ نہیں بلکہ تقدیر کے موڑ کہا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب ایک کمزور نظر آنے والی جماعت نے دنیا کی سب سے طاقتور قوت کو شکست دی۔ یہ دن تھا بدر کا دن، جب مکہ کے ریگزاروں میں حق اور باطل آمنے سامنے آئے اور آسمانوں نے زمین پر اتر کر فیصلہ لکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ابھی نئی ریاست کے طور پر مدینہ میں قائم ہوئے تھے۔ وہ کمزور تھے، وسائل کم تھے اور دشمن ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ دوسری طرف مکہ کے سردار قریش کے بڑے بڑے جنگجو غرور اور طاقت کے ساتھ نکلے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں، ایمان کی تھی۔ جب خبر ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ ہونا تھا، لڑنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے۔ صحابہ نے ایک آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے۔ یہ ایمان تھا، یہ وہ یقین تھا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ چند دن بعد مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے۔ کل تعداد صرف 313، نہ مکمل ہتھیار، نہ گھوڑے، نہ سامان۔ دوسری طرف دشمن 1000 سے زیادہ، بہترین ہتھیار، گھوڑے، زرہیں اور جنگ کا تجربہ۔ ظاہری حساب سے فتح ناممکن تھی، لیکن اسی میدان میں ایک رات ایسی آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعا میں گزاری۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا تھی اور آسمان سن رہا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ قریش کی قیادت میں ان کا بدترین دشمن کھڑا تھا، ابو جہل۔ وہ غرور سے بولا، آج ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ فیصلہ زمین پر نہیں، آسمانوں میں ہو چکا تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس کم تلواریں تھیں، لیکن دلوں میں ایمان تھا۔ اچانک میدان میں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ سفید لباس میں سوار آسمان سے اتر رہے ہیں۔ یہ فرشتے تھے جنہیں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ قرآن نے بعد میں اس واقعے کو یوں بیان کیا، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر وہ ہوا جسے دنیا نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو جہل بھی اسی میدان میں انجام کو پہنچا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ حق کمزور ہو کر بھی غالب آتا ہے۔ بدر کے بعد مسلمانوں کا مقام بدل گیا۔ مدینہ ایک کمزور بستی نہیں رہی بلکہ ایک طاقت بن گئی۔ یہ وہ دن تھا جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا، حق اور باطل میں فرق کا دن۔ یہ جنگ ہمیں آج بھی سکھاتی ہے کہ تعداد نہیں، ایمان فیصلہ کرتا ہے۔ ہتھیار نہیں، اللہ پر یقین فتح دلاتا ہے۔ اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو آسمان اس کی مدد کو اتر آتے ہیں۔ بدر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف طاقت سے نہیں بنتی بلکہ یقین، صبر اور دعا سے بنتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بدر کا میدان آج بھی خاموش ہو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو تھوڑے لوگ بھی دنیا بدل دیتے ہیں۔